تھوڑا سا درود پڑھتے ہوئے آ جاتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومحبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا أبو القاسم محمد الطاهرين المعصومين المسلمين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآيات للمؤمنين والعظمة المصطفى صلوات. عزیزان محترم سامعین گرامی قدر، عزاداران امام حسین، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے. اللہ اپنی پاک و پاکیزہ کتاب ہے، یعنی کہ قرآن مجید، قرآن حمید، قرآن رشید ارشاد فرما رہا ہے خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیات للمؤمنین. درود پڑھیں آپ حضرات. یہ آپ سب جامعہ ایسا مسلسل سب میں آپ لیکن آپ یہ یقین دلانے کے لیے کہ آپ یقیناً تھکے ہوئے نہیں ہیں. ایک جی کی چاپ کی صلوات پڑھے بآواز بلند. ارشاد خدا بند عالم اور آج خلق اللہ السماوات والارض بالحق. اللہ خلقت کا ذکر کر رہا، خلقت کا ذکر کر رہا. کس چیز کی خلقت؟ خلق اللہ، اللہ نے خلق کیا سماوات آسمانوں کو والارض اور زمینوں کو. اتنا ہی نہیں کہا، آگے کہنا بالحق، حق کے ساتھ خلق کیا. حق کا ترجمہ علی والوں کے درمیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں. آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ حق کسے کہتے ہیں. ترجمہ سماعت فرمائیے، آگے کی منزل فی الآسان ہے.
تو 2-4 منٹ آپ بس مجھے یہ یقین دلا دیجیے کہ آپ کیسا سن رہے ہیں، پھر انشاءاللہ مولا کی طرف سے آپ دیکھیں گے کہ میں کیسا پڑھ رہا ہوں۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے زمین اور آسمان کو خلق کیا حق کے ساتھ۔ اور آگے کہہ رہا ہے انا بے شک فی ذالک، اس زمین و آسمان کی خلقت کے اندر، لا آیات للمؤمنین، اور ہم نے اس زمین اور آسمان کی خلقت میں نشانیاں رکھی ہیں۔ کس کے لیے؟ للمؤمنین، مسلمین کے لیے نہیں، مومنین کے لیے۔ ایک جملہ کہہ دوں، مسلمین کے لیے نشانیاں نہیں، مومنین کے لیے۔ مومنین وہی ہوتے ہیں جن کا امام امیر المومنین اللہ نے زمین اور آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا، حق کے ساتھ بنایا۔ اور آگے کہہ رہا اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآيَاتًا لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے اس زمین و آسمان کو حق کے ساتھ بنا کر اب اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں، اسلام والوں کے لیے نہیں، ایمان والوں کے لیے۔ اسلام والا اور ہوتا ہے، ایمان والا اور ہوتا ہے۔ میں چھوٹے بھائیوں کے لیے کہوں، بچوں کے لیے، بھائی اسلام والا اور ایمان والا کیا فرق ہے؟ فرق ہے بظاہر چھوٹا سا ہے، حقیقت میں بہت بڑا فرق ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اسلام کا کلمہ ہے۔ علی ولی اللہ، یہی بات ہے۔ خدا بند عالم ارشاد فرما رہا ہے، دیکھیے میرے جانے کے بعد کسی دوسرے سے شکایت نہ کرنا، تو غیبت کہلائے گی۔ آپ کو پوری اجازت ہے، جتنے یہاں موجود ہیں، جسے جس بات میں شک ہو اسی وقت مجمع میں پوچھے۔ پوچھنا عیب نہیں ہے، جواب نہ دینا عیب ہے۔ بھئی یہ جو سینے میں جو کچھ بھی ہے، 2-4 بول جو سیکھے، یہ ہمارا کوئی کمال نہیں۔ جن کا ممبر ہے ان کی عطا نہ ہو تو کوئی کچھ بول ہی نہیں سکتا۔ یہ مالکوں کا کمال ہوتا ہے، ہمارا کمال کچھ نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے زمین اور آسمان کو حق کے ساتھ بنایا۔ اور آگے کہہ رہا ہے اس میں زمین و آسمان کی خلقت میں نشانیاں ہیں۔ کس کے لیے؟ للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ تو بھائی نشانی کس چیز کی ہے؟ تو بات ہو رہی ہے خلق اللہ، اللہ نے بنایا۔ تو اب نشانیاں ہیں، نشانیوں کو دیکھتے جاؤ، اللہ کو پہچانتے جاؤ۔ بھائی جب بنایا ہی اللہ نے، نشانیاں اللہ نے رکھی، تو نشانیاں دیکھتے جاؤ، اللہ کو پہچانتے جاؤ۔ تو بھائی کیسے پہچانے؟ تو دیکھیے زمین کا فرش بتا رہا ہے کہ اللہ ہے، یہ آسمان کا شامیانہ بتا رہا ہے کہ اللہ ہے، یہ ہواؤں کا چلنا بتاتا ہے کہ اللہ ہے، یہ پہاڑوں کا بلند ہونا بتا رہا ہے کہ اللہ ہے، یہ درختوں کا بڑھنا بتا رہا ہے کہ اللہ ہے، یہ گلیوں کی چٹک بتا رہی ہے کہ اللہ ہے، پھولوں کی مہک بتا رہی ہے کہ اللہ ہے، بادل کی گرج بتا رہی ہے کہ اللہ ہے، بتا رہی ہے کہ اللہ ہے، دریاؤں کا پانی بتاتا ہے کہ اللہ ہے، موجوں کی روانی بتاتی ہے کہ اللہ ہے۔ جملہ سمیٹ کے کہوں، بھائی لالا نے آگے بتایا اللہ ہے، نوازے نے سر
کے معنی میں آ رہے ہیں. تو بھائی علی والوں کا عقیدہ توحید بڑا پکا ہے. کیوں؟ بھائی یہ جو تابوت اٹھاتے ہیں یہ شرک کی علامت نہیں ہے، یہ ہماری توحید کا اعلان ہو رہا ہے. آپ کہیں گے کیا مطلب؟ پورے سال ہم کہتے ہیں مولا رزق نہیں ہے، مولا اولاد نہیں ہے، مولا روزگار نہیں ہے، پورے سال مولا سے مانگتے ہیں اور لوگ سوچتے ہیں یہ شرک کر رہے ہیں، یہ مولا سے مانگ رہے ہیں. اور محرم میں اسی مولا کا تابوت اٹھا کے بتاتے ہیں جس کے جنازہ اٹھ جائے وہ اللہ نہیں ہوتا. تابوت بندوں کے اٹھتے ہیں، اللہ کے نہیں. بات کیا ہو رہی ہے؟ زمین و آسمان کی خلقت، صرف خلقت نہیں، حق کے ساتھ. کیا مطلب؟ جب زمین آسمان بن رہے ہیں تو حق موجود ہے. یعنی کیوں کہہ لیجیے آسمان بن رہا تھا، حق دیکھ رہا تھا. زمین بن رہی تھی، حق دیکھ رہا تھا. چاند بن رہا تھا، حق دیکھ رہا تھا. سورج بن رہا تھا، حق دیکھ رہا تھا. ہوائیں بن رہی تھی، حق دیکھ رہا تھا. فضائیں بن رہی تھی، حق دیکھ رہا تھا. یعنی کیوں کہہ لیجیے کائنات جس کے سامنے بنی اسے حق کہتے ہیں. پتہ نہ چلتا یہ حق ہے کون؟ بھئی یہ وہی تو ہے جو کائنات سے پہلے ہو. بھائی جو بندے ہوئے دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب اس سے پہلے ہے. بھئی اب کون ہے؟ چاند سے پہلے، سورج سے پہلے، ستاروں سے پہلے. تو پتہ نہ چلتا زمانے کو یہ چاند سے پہلے کون ہے، سورج سے پہلے کون ہے، ستاروں سے پہلے کون ہے. نبی نے چاند توڑ کے بتایا ہم ہیں. علی نے سورج پلٹا کے بتایا ہم ہیں. سیدوں نے تارا بلا کے بتایا. یعنی آسمان نہیں تھا، حق تھا. زمین نہیں تھی، حق تھا. سورج نہیں تھا، حق تھا. چاند نہیں تھا، حق تھا. ستارے نہیں تھے، حق تھا. بھائی ہوائیں نہیں تھی، حق تھا. فضائیں نہیں تھی، حق تھا. چلیے سمیٹ کے کہہ لیتے کائنات نہیں تھی، حق تھا. تو بھائی یہ کون ہے جو کائنات سے پہلے ہے؟ تو کسی نے پوچھا تھا سرکار دو عالم سے یا رسول اللہ آپ کب سے ہیں؟ رسول نے کہا کہ لفظ کب نہ تھا، ہم تھے. لفظ کب نہ تھا، ہم تھے. سرکار میرا مطلب آپ کب سے ہیں؟ جب سے کیا وقت تھا؟ رسول نے کہا لفظ تھا نہ تھا، ہم تھے. جملہ سنیے قرآن میں اللہ کہہ رہے قیامت میں سب فنا ہو جائے گا، سب فنا ہو جائے گا. الا وجہ، سوائے اس کے چہرے کے. الا وجہ، سوائے اللہ کے چہرے کے. انصاف سے بتاؤ اللہ کا چہرہ ہے؟ اس کا وہ تو نور ہی نور ہے. بھائی اگر چہرہ ہوگا تو یہ گلا بھی ہوگا، گلا ہوگا تو سینہ بھی ہوگا، پھر یہ بازو بھی ہوں گے، پھر وہ خدا نہیں بندہ ہوگا. اور اللہ کے رب قرآن سب فنا ہو جائے گا. الا وجہ، اس کا چہرہ باقی رہے گا. کیا رہے گا باقی؟ وجہ. واو
جیم ہے 3 حرف، واو کے 6، جیم کے 3، ہے کے 5، 6 3 9 5 14۔ باقی رہیں گے تو 14۔ اب جب مولا بتا رہے ہیں، سرکار بتا رہے ہیں کچھ نہ ہوگا، ہم رہیں گے۔ اس نے پوچھا سرکار جب کچھ نہیں بچے گا آپ کہاں ہوں گے؟ نبی نے کہا جب کچھ نہیں تھا جب کہاں تھے؟ اس نے کہا سرکار جب کچھ نہیں تھا تو آپ کہاں رہتے تھے؟ فرمایا جہاں وہ رہتا تھا۔ یعنی سمیٹ کے پڑھو میں وقت نہیں ہے، کائنات نہ تھی حق تھا، یعنی جو کچھ بنا اس حق کے بعد میں بنا۔ تو اللہ حق، نبی حق، اور ہر ایک کا نعرہ علی حق۔ تو بھائی کچھ نہ تھا، نبی تھے، علی تھے۔ اب یہ ہے قرآن جو کہہ رہے کچھ نہیں تھا حق سے پہلے، تو وہ یہ بنا کیسے؟ تو 5 آئے چادر کے سائے میں، اور اللہ نے کہا اگر یہ نہ ہوتے کچھ نہ بناتا۔ بھئی اب دونوں منظر کو ذہن میں لائیے، ادھر اللہ کہہ رہے کچھ نہیں تھا یہ تھے، ادھر پیغمبر نے دعا کی، ہاتھ اٹھائے پیغمبر نے، پیغمبر کے ہاتھ بندے کے ہاتھ نہیں، نبی کے ہاتھ، صرف نبی کے نہیں، مولا علی کے مولا کے ہاتھ۔ بھائی جو علی جیسے مولا کا بھی مولا ہو، جو مولا علی کے بھی مولا ہو، وہ ہے ہمارا نبی، ان کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے۔ جب نبی کی سیرت بیان ہوتی ہے، جی نبی بکریاں چراتے تھے، کبھی بکری چرانے والا دیکھا ہے؟ آگے آگے بکریاں ہوتی ہیں، پیچھے وہ خود چل رہا ہوتا ہے۔ جو بکریوں کے پیچھے چلے وہ ہمارا نبی نہیں، علی جس کے پیچھے چلے، علی جس کے آگے قدم نہ بڑھائے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ بھائی اب 5 آئے چادر کے سائے میں، اب پیغمبر نے دعا کی، میرے اللہ یہ ہے میری اہل بیت جو چادر کے سائے میں، جو ان سے محبت رکھے تو ان سے محبت کر، جو انہیں دشمن رکھے تو انہیں دشمن رکھ۔ اب پیغمبر دعا کر رہے میرے اللہ یہ ہے میری اہل بیت، ان کی جان میری جان، ان کی سنو میری سنو، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ادھر تو پیغمبر دعا کر رہے، ادھر اللہ کہہ رہا ہے اگر یہ نہ ہوتے آسمان نہ ہوتا، یہ نہ ہوتے زمین نہ ہوتی، یہ نہ ہوتے چاند نہ ہوتا، یہ نہ ہوتے سورج نہ ہوتا، یہ نہ ہوتے ستارے نہ ہوتے۔ میں وقت کی وجہ سے بڑا سمیٹ کے پڑھ رہا ہوں، بھائی جملہ سمیٹ کے مان لیجئے، سن لیجئے، اگر یہ 5 نہ ہوتے کائنات نہ ہوتی، اگر یہ 5 نہ ہوتے یہ جہان نہ ہوتا، اب من
منجتن، گھر میں نہیں، ہاتھ میں نہیں، چادر کی سلوٹوں میں خدائی سمیٹ لے۔ اچھا بھائی بنا کن کے صدقے میں؟ کہانی پہنچ گئے۔ دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل ہی تو تھی، نبی نے بتایا اگر ہمارے صدقے میں نہ بنتا ہمارے اشارے پہ ٹوٹتا کیسے؟ علی نے سورج پر جا کے بتایا اگر ہمارے صدقے میں بنا نہ ہوتا میرے اشارے پہ پلٹ کے آتا کیسے؟ بی بی نے تانا بلا کے بتایا ہمارے صدقے میں نہ بنا ہوتا تو یہ آسمان چھوڑ کے تیرے سیدہ پہ آتا کیسے؟ بھائی میرے اللہ مالک تو، خالق تو، بنایا تو نے، بھائی تو تو علی کا بھی رب، نبی کا بھی رب، ہمارے مولا کا بھی مولا ہے۔ جب تو مالک ہے، یہ چاند نبی کے اشارے پہ تو ٹوٹ رہا ہے، یہ سورج نبی کے اشارے پہ تو پلٹ رہا ہے، یہ تارا بیوی کے اشارے پہ کیوں آ رہا ہے؟ نہیں، اللہ بتا رہا ہے صرف آسمان میں چاند ستارے سورج نہ دیکھو، انہیں بھی پہچانتے رہنا جن کے صدقے میں بنا ہے۔ کیا مطلب؟ جب چاند دیکھو تو نبی یاد آئے، سورج دیکھو تو علی یاد آئے، تارا دیکھو سیدہ یاد آئے۔ اب یہ نہ پوچھنا یہ عزاداری میں تیری زیارتیں کیوں، تعزیہ دیکھو حسین یاد آئے، علم دیکھو تو غازی یاد آئے۔ بھائی نے دیکھتے جاؤ، اسے مانتے جاؤ۔ بھائی جب سورج کو پلٹانے والا ایسا ہے تو جس نے سورج کو پلٹانے والے کو بنایا وہ کیسا ہوگا؟ انہیں دیکھتے جاؤ، اسے مانتے جاؤ۔ بھائی دیکھیے اللہ کو سب مان رہے ہیں، سارے اللہ والے، سارے نبی والے، سارے مسلمان بھائی، دیوبندی ہے ہمارے سر آنکھوں پر، بریلوی ہے ہمارے سر آنکھوں پر، شیعہ ہے ہمارے سر آنکھوں پر، سنی ہے ہمارے سر آنکھوں پر۔ مسلمان بھائی جو ہے کل ایک جملہ کہا تھا پچکیا روڈ کی مجلس میں، آج یہاں بھی کہہ دیتا ہوں ذمہ داری سمجھتے ہو، آپ یہ نہ دیکھو یہ ہاتھ یہاں کیوں باندھا، یہاں کیوں باندھا، ہاتھ بندھے ہوئے کیوں دیکھ رہے ہو، اس کے سر کو دیکھو جھکا کس کے سامنے، ہاتھوں کو نہ دیکھ کہاں بندھا ہے، سر کو دیکھو کس کے سامنے جھکا ہے۔ پہلے اللہ والے سب، نبی والے سب، اب آئیے قرآن سے پوچھنے جنت جائے گا کون؟ اللہ والے تو سب ہیں اور ہر ایک جنت کے لالچ میں، وہ صرف جنت کے لالچ میں نہیں، تصور میں حور بھی لیے بیٹھا ہے۔ بہت کچھ تیاری کیے ہوئے ہو، سارے عمل اسی چکر میں ہو رہے ہیں۔ اب آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں سورہ انعام آیت نمبر 127، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے لہم دار السلام عند عبدہم فہو ولیہم بما کانوا یعملون۔ اور توجہ چاہیے، جنت کے کئی درجے ہیں، جنت عدن ہے، جنت نعیم ہے، جنت الفردوس ہے، ایسی ایک درجہ ہے دار السلام۔ دار السلام اس مقام کا نام ہے کہ جہاں نہ کوئی پریشانی ہوگی، نہ کوئی غم ہوگا، نہ موت آئے گی، نہ کسی قسم کی بے چینی ہوگی، اللہ کی رحمت کے سائے میں جگہ مل جائے، اسے کہتے ہیں دار السلام۔ ملے گی کسے؟ پھر آیت سے پوچھتے ہیں لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ، یہ دار السلام اللہ کے نزدیک، اللہ کی رحمت ان لوگوں کے لیے ہے کن کے، اور صرف رحمت ہی نہیں
جنت ہی نہیں کہ فَهُوَ وَلِيُّهُمْ، ان کے لیے اللہ ان کا ولی بھی ہے. کس کے لیے؟ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس وجہ سے کہ یہ جو دنیا میں نیک عمل کرتے رہے. بھائی نیک عمل کون نہیں کر رہا ہے؟ بڑوں کا ادب نیک عمل، پڑوسی کا خیال نیک عمل، بڑے بھائی کی عزت نیک عمل، ماں باپ کی عزت نیک عمل، ماں باپ کی خدمت نیک عمل، بھائی محلے والوں کے ساتھ اس نے سلوک رکھنا ایک نیک عمل، غریب کی مدد کرنا نیک عمل، بھوکے کو کھانا کھلانا نیک عمل، پیاسے کو پانی پلانا نیک عمل. اچھا چلیے دنیا داری چھوڑیے، عبادت پہ آ جائیے. روزہ رکھنا نیک عمل، حج کرنا نیک عمل، قرآن پڑھنا نیک عمل، تسبیح پڑھنا نیک عمل. ارے اور حد ہو گئی اللہ کو سجدہ کرنا نیک عمل. عمل تو سب کر رہے ہیں سارے جنت میں. اور نبی نے کہا کہ 73 میں سے ایک جائے گا. بھائی 73 میں سے ایک جائے گا جنت میں. تو بھائی سب کے سب نماز بھی پڑھ رہے ہیں، سب کے سب روزہ بھی رکھ رہے ہیں، سب کے سب حج بھی کر رہے ہیں، سب کے سب قرآن بھی پڑھ رہے ہیں. تو وہ کون سا عمل ہے جو جنت لے جائے؟ نمازی سب، حاجی سب، قاری سب، حافظ سب. تو نیک عمل تو سب کر رہے ہیں. بھائی کوئی ایک عمل ایسا ہو جو جنت تک لے جائے. اگر صرف نماز لے جاتی تو 73 جنت جاتے. اگر صرف روزے جنت لے جاتے تو 73 جنت جاتے. تو بھائی کوئی تو ایک ایسا عمل ہو جو جنت لے جائے. میں کہوں یا رسول اللہ آپ نے یہ تو کہہ دیا 73 میں سے ایک جنت جائے گا، اس جنتی کا نام تو آپ نے بتایا نہیں. عجب نے پیغمبر فرمائے جنتی کا نام نہیں بتایا، جنت کے سرداروں کا پتہ تو بتایا. مشکل میں پکارے، طوبہ پہ ہماری، کفن پہ لکھنا، قبر میں آئے، منبر پہ پکارے، ولیوں نے پکارا، نبیوں نے پکارا. بھائی جنت کا نام نہیں بتایا، جنتی فرقہ کون سا ہے؟ تو جنت کے سرداروں کا پتہ تو بتایا. اب جسے جنت جانا ہو کسی بھی فرقے میں نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، شرط یہ جنت کے سردار سے بنا کے رکھنا. سردار ناراض ہو گیا تو جنت نہیں ملنی. اور کمال کی بات یہ ہے جنت کا لالچ سب کو ہے سوائے حسین والوں کے. کیوں بھائی؟ آپ ہم سے سب سے بڑے نمازی ہیں، آپ سب سے بڑے عبادت گزار ہیں. کہ نہیں، گناہگار ہم، خطا کار ہم، لیکن جنت کا لالچ کوئی نہیں. کس لیے؟ کہ ہم گناہگار بہت ہیں، رہبر اسے بنایا جو جنت کا مالک ہے. ہم جنتی ہیں یہ دعویٰ نہیں، پیر جنتی نہیں، جنت کا سردار ہے. اچھا دیکھیے کہ آپ کافی سارے ایسے موجود ہیں جن کا روزگار گانے بجانے سے جڑا ہوا ہے. اچھا برا سب کو پتا ہے، اس کو کوئی کہنے کی ضرورت نہیں. اب ایک شخص نے اعتراض کیا ایک عالم سے، کہتے ہیں یہ جو نئے نئے شیعہ ہو رہے ہیں نا، یہ جتنے گانے بجانے والے ہیں یہی شیعہ ہوتے ہیں، اور تو کوئی ہوتا نہیں. انہوں نے کہا جی میں نے گانے بجانے والوں سے پوچھا وہ چکر کیا ہے، سب کو چھوڑ کے علی کو کیوں اپنا پیر بنانے آ گئے ہو؟ کئی گانے بجانے والوں نے جواب دیا کیا کریں، ہم تو گناہگار ہیں، پیر بھی اپنے جیسا بنا دے.
ولی اللہ بابا فرید جیسا ولی، جان قربان ایسے ولی پر تسبیح پڑھ رہے ہیں. تو تسبیح کیا ہے؟ یا علی یا علی. مرید حیرت میں انہوں نے کہا پیر صاحب آپ کو اللہ کے ولی نہیں؟ کہا ہوں. علی اللہ کا ولی نہیں؟ کہا وہ بھی ہے. کہ جب علی بھی ولی آپ بھی ولی پھر اللہ اللہ کرو نا. علی علی کیوں کر رہے ہو؟ بابا فرید نے جواب کھاتا کیا ہے؟ اس نے کہا جی یہ آٹا. جس کے پاس نوکری کرتا مالک کیا کھاتا ہے؟ چلو وہ بھی یہی کھاتا ہے. بابا فرید نے کہا بتا وہ مالک کیوں ہے تو نوکر کیوں ہے؟ جب دونوں ایک ہی چیز کھا رہے ہو وہ مالک کیوں تو نوکر کیوں؟ انہوں نے کہا پیر صاحب یہ تو کوئی بات ہی نہیں. اس کا گیہوں آٹا اپنا ہے، میں نے اس کے در پہ نوکری کی تو ملی ہے. بابا فرید نے فرمایا علی کی ولایت اپنی ہے، ہم نے علی علی کیا تو ولی بنے ہیں. اب تو یہ نہ کسی لیے تو کہا جاتا ہے ولی بن گئے یا علی کہنے والے. جیتی جات کی سلوات پڑے بابا سے اللہ آپ سب کو کربلائے مولا کی زیارت کرائے. اللہ آپ سب کو مولا علی کے روزے کی زیارت کرائے. آپ کے سننے کے کیا کہنا حضور؟ بھائی بابا فرید نے کہا ہوں میں بھی ولی. علی ولی بنائے اللہ کی وجہ سے. بابا فرید نے کہا میں ولی بناؤں علی کی وجہ سے. محترم اچھا دیکھیے رہا مسئلہ جنت کا. تو حسین والوں کو تو کچھ لالچ ہے کیوں؟ اس لیے کہ بھائی خواہش وہ کرتا ہے کسی چیز کی جو اس کے پاس نہ ہو. آپ کے پاس جنت ہے آپ کہیں گے کیسے؟ تو جنت کا لالچ علی والوں کو نہیں ہے. اس لیے ہم تو جب دیکھو جنت ہی میں رہتے ہیں. اب کہاں بیٹھے ہو؟ اس وقت کہاں ہو؟ اگر آپ کہیں کہ بھائی یہ تو امام بڑا ہے، آپ کو اپنے زور خطابت میں جوش میں کہنا اسے جنت یہ تو ایسا خانہ ہے. نہیں یہ صرف جذبات میں نہیں کہہ رہا ہوں، حقیقت میں یہ جنت ہے. بھائی کیا مطلب؟ کہ جنت کسی اور شے کا نام نہیں. جہاں حسنین قدم رکھتے وہی جنت ہے. بھائی دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ ایک تھا نبی حضرت آدم جیسا، جنت میں اللہ نے کپڑے اتروا دیے اور حسین کے لیے جنت سے بھجوا دیے. نہیں جملہ سنیے میرے اللہ، تیرا قانون جنت کا لباس جنت میں پہنا جائے. آدم بھی آدم نہیں، نبی سارے انسانوں کا باپ، اور اللہ کہہ رہے جنت سے نکلو تو کپڑے اتار کے جانا. میرے اللہ کے نبی سے جنت کے کپڑے اتروا لیے، حسین کے لیے جنت سے بھجوا دیے. کیا تیرا قانون بدل گیا؟ اللہ کہے گا قانون نہیں بدلا، جنت کا پتہ بدل گیا. قانون نہیں بدل رہا ہے، جنت کا پتہ بدل گیا. اگر حسین عرش پہ ہو تو جنت عرش پہ ہے، حسین فرش پہ ہو. اچھا دیکھیے حضرت آدم کو نکالا گیا، وہ ہے جنت، یہ ایسا خانہ یہاں کوئی قید نہیں. دیوبندی آئے
بریلوی آئے، شیعہ آئے، سنی آئے، ہندو آئے، مسلمان آئے، کیونکہ یہ جنت نہیں حسین کا دربار ہے۔ یہاں کسی کے لیے کوئی قید نہیں۔ کسی شاعر نے بہت خوب کہا، کہتے جنت سے نکالے گئے پیغمبر اول، جنت سے نکالے گئے پیغمبر اول، ماضی کا یہ حال بھلایا نہیں جاتا۔ جنت سے تو اچھا ہے عزا خانہ حسین، دشمن بھی گرایا تو کوئی قید نہیں، جس کا دل چاہے وہ آئے۔ اچھا جب سے محرم کا چاند دیکھا اپنے آپ وزداری کر رہے، اللہ کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ اس کوئی نہیں کہ بھئی مجلس کراؤں گا تو فلاں کام ہو جائے، کوئی لالچ بھی نہیں۔ بھئی محرم آنے سے پہلے بے چینی، چاند دکھنے والا ہے، مجلس کرانی ہے، نیاز کرانی ہے۔ اچھا کمال کی بات یہ ہے، مجلس ہم کریں گے، ثواب بھی ہمیں ملے گا، نیاز پکائیں گے کھائیں گے بھی ہم، سبھی لگے گی پیئیں گے بھی ہم، بھائی نیاز ہوگی لنگر ہوگا کھائیں گے بھی ہم، اور فائدہ بھی سارا ہمارا، کھانے کا الگ ثواب، کرانے کا الگ ثواب۔ بھائی خرچہ آپ نے کیا نیاز میں، اور فائدہ سارا آپ کا۔ پہلی بات حسین کسی کا ادھار رکھتا نہیں، آج تک کوئی ایسا نہ ملا جو نیاز کر کے یہ کہے کہ میں پریشان ہو گیا۔ بھائی آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑا پیسے والا بیٹی کو ودا کر کے کہتا ہے جیب خالی ہو گئی، رکشہ چلانے والا نیاز کرا کے کہتا ہے اگر مولا نے چاہا اگلے سال اس سے بڑی کسی کو لگتا ہو جو خون کا معلوم کیا تھا خون نکل گیا، کمزوری آ گئی، ایک بندہ کو آج تک ملا نہیں جو رات کو زنجیر مار کے صبح یہ کہے یہ کمزوری محسوس کر رہا ہوں، جواب یہ تو وہ تو میاں چچا نے روک دیا۔ پتا ہے بندے کے نام پہ نکالتا تو ضائع ہو جاتا، بندے کے نام پہ نہیں بہارا ہے، مولا کے نام پہ بہارا ہے، اور جتنا نکلے گا اس سے زیادہ آ جائے گا۔ کبھی توڑ کے دیکھنا
سچے دل سے سچے دل سے زنجیر مار کر زنجیر مارنے سے پہلے وزن تولنا پھر بعد میں تولنا. اگر خدا نہ خواستہ کسی کا کم ہو جائے سمجھنا نیت میں خرابی تھی. حسین کی عقل میں کوئی کمی نہیں. ایسا ہے نا حضور جی بھی جان کی سلوات پڑھے تو آوازیں بھائی مولا کی عقل میں کوئی کمی نہیں. لینے والا ہو دینے میں کوئی کمی نہیں ہے. اچھا آپ اتنی عزاداری کر رہے ہیں ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے. یہاں تو شاید ذاتی ہوتا ہے کہ جہاں جہاں بھی ہمارے قریبی ہیں جس بستی میں بھی پائے سوال ضرور یہ ضرورت کیا ہے نیاز پکانے کی. پیسہ یہ مسجد میں دے دو مدرسے میں دے دو. بھائی اتنا پیسہ مجلس مخرج کیا کسی غریب کو دے دو بے شک دے دو. بات سوچنے والی یہ ہے اسے غریب محرم ایک یاد آتا ہے سے پورے سال غریب کی بچی یاد نہ آئی ادھر مجلس ہوئی سے غریب یاد آ گیا. میں پورے سال کو نہیں کرتے آپ. لیکن سوال یہ بنتا ہے آپ نیاز پکا رہے ہیں مولا کو اس نیاز کی ضرورت ہے نہیں. آپ نے سبیل لگائی مولا کو سبیل کی ضرورت ہے نہیں. ہم نے مجلس کی اگر مجلس نہ کی جائے مولا کی عزت میں کوئی کمی نہیں آتی. کر کیوں رہے مولا عطا نہ کرے تو ہم اس نیاز کر نہ پائے. مولا سبیل کے لیے عطا نہ کرے تو سبیل لگا نہ پائے. تو بھائی جب مولا یہ عطا کر رہے ہیں مولا کو نیاز کی ضرورت نہیں کرتے کیوں ہیں. مولا کو سبیل کی ضرورت نہیں تو لگاتے کیوں ہیں. مولا کو مجلس کی ضرورت نہیں تو فرش سے بچھاتے کیوں ہیں. بھائی اس میں بھی سارا فائدہ ہمارا ہے. مولا کا کوئی فائدہ نہیں ہمارا ہی ہے. یہ تو مولا کی ذرہ نوازی ہے کہ اس نے خادموں میں نام لکھ لیا. بھائی فائدہ ہمارا کیوں ہمارا کیا فائدہ ہے. صرف دنیا میں تو نہیں رہا ہے جو مل رہا ہے آخرت میں بڑا فائدہ ہے. کیا اللہ کی عدالت لگے گی وہاں پتہ چلے گا کون صحیح ہے کون غلط ہے کون حق ہے کون باطل. اللہ جانے اس کا رسول جانے مولا جانے. یہاں سب بھائی ہیں لیکن وہاں پتہ چلے گا. اب بھائی ہر ایک کیس اللہ کی عدالت میں آئے گا. حضرت موسیٰ کا بھی آئے گا حضرت عیسیٰ کا بھی آئے گا. بھائی سب سے پوچھ تاچھ ہوگی نا سب کی پیشی ہوگی تو حضرت ابراہیم والی فائل بھی کھلے گی. اب حضرت ابراہیم کے دور میں منمون تھا نمرود جیسا بادشاہ اور حضرت ابراہیم کو ڈالا گیا آگ میں. بھائی توجہ رکھیے گا حضرت ابراہیم سے لیا اللہ نے آگ کا امتحان. بھائی اتنے نبیوں میں آگ کا امتحان حضرت ابراہیم سے لیا اور صرف آگ کا نہیں لیا. یہ جو آپ قربانی کرتے ہیں ذی الحج کو بقرہ عید پر یہ بھی امتحان حضرت ابراہیم سے لیا. بھائی چھری چلوائی تو ابراہیم سے آگ میں چلوایا تو ابراہیم کو نہیں شہادہ پہنچے نہیں. بھائی ایک دو امتحان ہے کہ نبی سے چھری چلوائی بیٹے کے گلے پر نبی سے کیوں ابراہیم سے ہی کیوں کہاں سے بھی کھلے گا. نبی تو اور بھی ہے چھری چلوائی بیٹے سے حضرت ابراہیم سے اور آگ میں جانے کا بھی امتحان لیا تو حضرت ابراہیم سے. میرے اللہ سے کسی نبی سے دونوں امتحان کیوں. سورہ صافات کو پڑھو اللہ نے کہا اِنَّا مِن شِیَّتِهِ لَإِبْرَاہِیم ابراہیم تو علی کے شیعوں میں سے ہے. بھائی چھری اسی سے چلوائی جسے شیعہ کہا آگ میں بھی اسے بھیجا جسے شیعہ کہا. پتہ چلا بیٹے کے گلے پر چھری چلانا یہ شیعہ ہونے کی پہچان نہیں حضرت ابراہیم کا ماننے والا ہونے کی پہچان ہے. اچھا حضرت ابراہیم کو بھیجا آگ میں آگ کی لپٹیں آسمان کو چھو رہی
سوال یہ عزاداری کیوں؟ چھوٹے بچوں کے لیے، چھوٹے بھائیوں کے لیے عزاداری کی ضرورت کیا ہے؟ آنکھ کی لپٹے آسمان چھو رہی، پرندہ گزر جائے تو جھن کے گر جائے، جبریل چلے، میرے اللہ تیرا خلیل، تم نے ابراہیم کو خلیل بنایا، آگ میں ہے، مدد نہیں کرے گا، میرے اللہ اجازت دے میں مدد کر لوں۔ اللہ نے کہا جبریل اگر تم سے میرا خلیل مدد لے لے تو کر لو۔ جبریل آئے کہتے ابراہیم سے کہ اللہ کے نبی مدد چاہیے، ابراہیم نے کہا مدد چاہیے مگر تم سے نہیں۔ لیکن کیا مطلب کہ جس سے چاہیے اس سے کہنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا یہ تو ہے جبریل۔ اب ایک پرندہ اور چلا، جملہ سنیے حضور، پرندہ تیری سی چونچ دوڑتا ہوا جاتا ہے، اڑتا ہوا پانی لیتا ہے، آگ میں ڈالتا ہے، پھر جاتا ہے، پھر چونچ میں طرح سے پانی لاتا ہے، پھر آگ میں ڈالتا ہے۔ سوال ذہن میں رکھیے عزاداری کیوں؟ جبریل نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا آگ بجھا رہا ہوں۔ جبریل نے کہا اتنی سی چونچ، اتنا سا پانی، اس سے آگ بجھ جائے گی؟ پرندے نے کہا میرا کام پانی ڈالنا ہے، آگ بجھانا اللہ کا کام ہے۔ جبریل نے پوچھا بھائی کیا مطلب؟ پرندہ کہہ رہا ہے مجھے پتا ہے میری چونچ میں آئے ہوئے قطرے سے آگ بجھنے والی نہیں، تو پھر ڈال کیوں رہے ہو؟ کہ میں تو اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں۔ کیا مطلب کہ جب اللہ کی عدالت میں ابراہیم اور نمرود والی فائل کھلے گی، میرا نام آگ بجھانے والوں میں ہے۔ جملہ سنیے، پرندہ جب میرا نام آگ لگانے والوں میں نہیں بجھانے والوں میں آئے گا۔ پتہ ہمیں بھی ہے حسین کو نہ ہماری نیاز کی ضرورت، نہ سبیل کی ضرورت، نہ ماتم کی ضرورت، یہ ہر سال عزاداری کر کے رہے ہیں۔ جب کربلا والی فائل کھلے گی ہمارا نام سر کاٹنے والوں میں نہیں کٹانے والوں میں ہے۔ توجہ جانے محترم، یہ آپ کا مجلس کرنا، یہ عزاداری ذکر حسین کی قسم، اس کا صلہ جب ملے گا نا انسان کشٹ کرے گا کاش اور اس سے بڑھ کے عزاداری کی ہوتی، کیونکہ جب اللہ صلہ دے گا نا، جی دور پڑے بابا جی حسین پہ خرچ کرنے والا خدا کی قسم اللہ کی نظر میں بڑا معتبر ہے۔ اور ایک پیسہ روپیہ نہیں، ایک پیسہ بھی کسی نے عزاداری میں خرچ کر دیا، خود مولا فرماتے ہیں اللہ اس کا قرضدار ہو گیا، بندہ نہیں، اللہ اس کا قرضدار ہو گیا ہے۔ صرف خرچ کرنے والا، ماتم کی قید نہیں، جسے ماتم سمجھ نہیں آ رہا نہ کرے، جہاں تک سمجھ آ رہا وہاں تک تو مانے، نیاز سمجھ آتی ہے نیاز کیجئے، مجلس کرا سکتے ہیں مجلس کیجئے، یہ شرط نہیں کہ آپ نے ماتم کرنا ہے، بھائی جس انداز میں مان سکتے ہیں مانیے، لیکن دشمن کی سازش سے بچ کے رہیے۔ یہ جو ہر سال پرانے تیروں کو دھار لگا کر محرم میں چھوڑا جاتا ہے، اس وار سے بچیے، کوئی اور کچھ تو ملتا نہیں۔ اب طرح طرح کی ہر کنڈے آزمائے جاتے ہیں،
کچھ نوجوان بھائیوں کی طرف سے حکم ہے، بس 2 جملے میں پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں بھائی، اور کچھ تو ملا نہیں بھائی، ماتم کہاں سے دلیل دے دی، اب کیا کریں بھائی، عزاداری کیوں کرتے، دلیل مل گئی، اب کیسے روکے، اپنے یہاں ہوتا چلا۔ یہ شہید تو نماز کے لیے ہوئے تھے، قرآن کے لیے ہوئے تھے، بے شک ہوئے تھے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ بس نماز پڑھو عزاداری چھوڑ دو، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے بس قرآن پڑھو عزاداری چھوڑ دو، نہیں، عزاداری کے وقت عزاداری کیجئے، نماز کے وقت نماز پڑھیے، قرآن کے وقت قرآن پڑھیے۔ یا آپ کو محرم میں قرآن یاد آ گیا، پورے سال جو قرآن کھول کے نہیں دیکھتا اسے محرم میں یاد آتا ہے، اور خاص طور سے اسی 10 دن میں یاد آتا ہے، اور 10 دن میں بھی 9 تاریخ میں یاد آتا ہے۔ شہادت کی رات جو ہے، ماتم کی رات جو ہے، اب روکے کیسے جائیں؟ آپ مولا مولا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن پڑھ کے بخش دیجئے، اس سے اچھا تحفہ کیا ہوگا؟ بے شک قرآن سے اچھا تحفہ کوئی نہیں، صرف 9 تاریخ کو کیوں، ہر تاریخ کو پڑھیے، پورے سال پڑھیے، بھیجیے مولا کو، تحفہ بھیجیے، بخشنا نہیں، ہدیہ کرنا، بخشا مردوں کے لیے ہوتا ہے، ہدیہ زندہ کے لیے۔ بخشا جاتا ہے مردوں کو، ہدیہ ہوتا ہے زندوں کو۔ آپ پڑھیے، اچھا قرآن کو پڑھا جاتا ہے مردے کے لیے، آخری وقت میں پڑھ نہیں سکا، جب روح نکل رہی تھی تو پڑھ نہیں پا رہا تھا، تو وہ تو نہ پڑھ سکا، اب گھر والے پڑھ رہے ہیں تو اس لیے پڑھ رہے کہ وہ مرتے وقت نہ پڑھ سکا، اس کے لیے کیوں بخش رہے تو نوکے نیزہ پہ اسے نہ بخشو جو نوکے نیزہ پہ پڑھ رہا تھا، جو گلا کٹنے کے بعد پڑھ رہا تھا، اس کے لیے قرآن پڑھا نہیں جاتا، تحفے میں دیا جاتا ہے۔ میں جو خود بولتا قرآن ہو، جو خود بولتا قرآن ہو، دیکھیے ذکر حسین کی قسم، کبھی تاریخ اسلام کو پڑھیے، واقعہ کربلا کے بعد کی تاریخ کو پڑھ کے دیکھیے، جب کربلا ہو گئی، لیکن اس دور میں یہ واٹس ایپ فیس بک یہ سب تو تھا نہیں، دھیرے 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 لوگوں تک پہنچ گیا ہے۔ کربلا میں کیا ہوا؟ اب ہوتا کیا تھا کربلا کے بعد ذکر حسین کی قسم ان آنکھوں سے پڑھا گئی، ہوتا کیا؟ کربلا ہو گئی، اب لوگ مسجد میں نماز مثلا کوفہ میں ہیں یا شام میں ہیں یا مدینے میں، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے بیٹھ گئے، نماز سے فارغ ہوئے، مثلا کسی ایک نے کہا بتاؤ آج ہم نے کتنی اطمینان سے نماز پڑھی، کل نبی کا نواسا کربلا میں آخری سجدے میں نماز میں شہید ہو گیا، اس نے شروع کی، دوسرا بولا ہاں جس نے ہمیں نماز سکھائی اس کی نماز سے کو مارا گیا ہے، اب ذکر کربلا شروع، گھر اللہ کا ذکر حسین کا، اب نماز سے فارغ ہوئے لوگ، اب ذکر کربلا ہونے لگا، اب یہ خبر پہنچی یزید ملعون تک، لیکن لوگ آتے ہیں تو نماز کے لیے، جملہ بدل کے تو یزید ملعون تک خبر پہنچائی، آتے اللہ اللہ کرنے کے لیے، بعد میں حسین حسین کرتے، اب وہ تو خبیث ہے ملعون ہے، اس نے کہا کیا کیا جائے، اس نے کہا کیا روکے کیسے، اگر یہ کہ ہمیں مسجد میں بیٹھ کے کربلا کا ذکر نہ کرو تو لوگ کہیں گے بھئی تو حسین کا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، ذکر حسین کو روکا کیسے جائے، اس ملعون نے کیا پھر کہنا مولا حسین کی قسم ان آنکھوں سے پڑھا ہے میں، اس ملعون نے کیا کیا، اس نے مشورہ دیا اپنے خادموں کو، کہتا ہے جو قرآن ہے نا اس کے حصے بناؤ اور مسجدوں میں رکھو، لکھوا کر، کرنا کیا ہے کہ جیسے کہ نماز پڑھ کے فارغ ہو اور جیسی کربلا کا ذکر شروع کرے، ان سے کہنا اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو اللہ کا کلام پڑھو، حسین کا ذکر رک جائے گا، یہ اللہ اللہ میں لگ جائیں گے، جملہ
ملعون کی سنت ہے. آپ پڑھیے کون مانگا پہلی محرم کو پورا قرآن پڑھیے, مولانا حسین کو کربلا والوں کو توبہ کیجیے, ہدیہ کیجیے, بہت ثواب ملے گا. مجلس کو روکنے کے لیے نہیں, ماتم کے وقت ماتم کیجیے. آپ کا ماتم اچھا نہیں لگتا, آپ ذکر کر لیجیے, بیٹھ کے حسین کو یاد کر لیجیے. کس نے کہا آپ کو سینے پہ ہاتھ مارنا ہے؟ تو اپنی اپنی عقیدت کی بات ہے. جسے یہ یقین ہے کہ حسین کہاں رہتا ہے, وہ سینے پہ ہاتھ مار کے بتاتا ہے یہاں رہتا ہے. دیکھیے ہر چیز قرآن حدیث میں نہیں دیکھی جاتی ہے, عقل کا تقاضا بھی ہوتا ہے. عقل کا تقاضا بھی تو ہوتا ہے کہ ماتم کرنا چاہیے یا نہیں. کسی سے نہ پوچھ, عقل سے پوچھ. سر میں درد ہوتا ہے تو ہاتھ کہاں رکھتا ہے؟ سر پر. ہاتھ میں درد ہوتا ہے تو ہاتھ کہاں رکھتا ہے؟ ہاتھ پر. قدم میں درد ہوتا ہے تو کہاں ہاتھ رکھتا ہے؟ قدموں پر. اب یہ بتا حسین کو یاد کر کے درد کہاں ہوتا ہے؟ سینے پر. تو ہاتھ سینے پہ مارنا, پوچھنے کی ضرورت نہیں کرنا چاہیے یا نہیں. تیرے سر میں درد ہو تو پوچھتے نہیں سر ہاتھ سر پر رکھ لوں یا نہیں. حسین کے نام پہ درد ہو تو پہلے سوال پوچھنا پڑتا ہے. آپ کو ماتم اچھا نہیں لگتا, اپنا کیجیے, ذکر کربلا کیجیے, مولا حسین کو یاد کیجیے. قیامت میں یہ نہیں پوچھا جائے گا ماتم کیا تھا یا نہیں, سوال یہ ہوگا حسین سے محبت تھی یا نہیں. ماتم کا سوال نہیں ہونا کہ کیوں نہیں کیا تھا. جو زنجیر مارنا ہے اس کی محبت, اس کی عقیدت. زنجیر کا ماتم نہ کرنے والوں سے اللہ نہیں پوچھے گا زنجیر کیوں نہیں ماری تھی. قامہ لگانے والے سے نہیں پوچھے گا قامہ کیوں نہیں لگائی تھی. نہیں, یہ سوال ضرور ہوگا حسین سے محبت کیوں نہیں کی. کسی بھی فرقے میں ہو, آپ دیوبندی ہو دیوبندی رہے, آپ بریلوی ہو بریلوی رہے, جس مسلک پر اس میں پکے رہیے. یہ خیال رکھنا اگر دوزخ سے بچنا ہے تو 5 کا دامن تھام کے رکھنا. وہاں کسی کی نہیں چلے گی, اپنی کی چلے گی. اسی پنجتن باپ کو انہی ذات مقدس کو راضی کرنے کے لیے ہر سال ہم حسین کے ماننے والے مولا حسین کی مجلس کے بھی فرش عذاب چھاتے. اس لیے کہ ذکر حسین کرے گے اللہ راضی ہو جائے, اس کا حبیب راضی ہو جائے. اور عزادارو یہ حقیقت ہے. پوری رات مجلس ہوتی رہے, پوری رات آپ وہاں پڑھتے رہے, سوچ خانی کرتے رہے, ذاکر مذاہب مجلس پڑھتا رہے, فضائل پڑھتا رہے. مولا حسین کی ماں اس وقت تک راضی نہیں ہوتی جب تک حسین کو گریا نہ ہو جائے. عزادارو اللہ آپ سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی عمر عطا کرے. جب مجلس میں رہو نا, یہ سوچ کے رویا کرو کہیں زندگی کی آخری مجلس نہ ہو. وقت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے عزادارو. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, لیکن یہ سوچ کے رویا کرو اللہ جانے اگلی مجلس میں جانا نصیب ہو یا نہ ہو. اللہ جانے اگلے سال کون زندہ رہے کون نہ رہے. عزادارو بڑا راضی ہوتی ہے امام حسین کی ماں جناب سیدہ حسین کے عزاداروں کو روتا ہوا دیکھ کر. عزاداروں کبھی تصور کیا ہے کہاں ہم گناہگاروں کے آنسو, کہاں جناب سیدہ کے ہاتھوں کا رومال, اتنی اگر ہم گناہگاروں پر. اور کہتی کیا ہے شہزادی, کہتی ہے میرے حسین کے چاہنے والوں کا آنسو ہی نہیں, یہ میرے حسین کے زخموں کا مرہم ہے. ہاں عزادارو ایام عذاب دھیرے دھیرے ختم کی طرف بڑھ رہے, تمام ہو رہے ہیں یاد عذاب. عزادارو اور ایک ہفتہ رہ گیا ہے یاد عذاب, جگہ جگہ چیلنج ہو رہا ہے. عزادارو کبھی تصور کیا امام حسن کا چیلنج تو آپ نے کبھی نہیں بنایا.
مولا علی کا چہرم تو ہم نے کبھی نہیں بنایا. حد ہو گئی, ہم نے رسول اللہ کا چہرم کبھی نہیں بنایا. کبھی سوچا ہے عزادارو کہ حسین کا چہرم کیوں بنایا جا رہا ہے؟ ہاں عزادارو, جب علی کی بیٹ کا پورا سال بیٹ نہیں ہے نا, اور 20 سفر کی شب اس ملعون نے رہائی کرنے کا مشورہ دیا ہے, اپنے خادموں کو کہتا مولا و سجاد کو 20 سفر کا دن ہے, کہتا میں نے رہا کرنا چاہتا ہوں. اب مولا حسین کی شہادت کے دن سے لے کر 20 سفر تک عزادارو 40 روز بیٹھتے ہیں. اور مولا سجاد نے بی بی زینب سے پوچھا تھا, بوبی اماں رہائی مل گئی ہے, مدینے چلے؟ شہزادی نے طرف کہا تھا نہیں سجاد, ابھی کربلا واپس چلنا, 40 دن ہو گئے, کوئی میرے حسین کا چہرم بنانے نہیں آیا. ہاں عزادارو, بی بی نے بڑا ارمان کیا تھا, کوئی میرے حسین کا چہرم بنانے نہیں آیا. شہزادی آج آپ کے بھائی کا چہرم بنانے آئے ہیں, مولا حسین کے عزادار. عزادار بی بی ساتھ جا رہی ہے چہرم بنانے, اس انداز سے چلی ہے. عزادارو جب یہ شہزادی مدینے سے چلی تھی نا, علی کی بیٹی ثانیہ زہرا جب مدینے سے کربلا آئی تھی نا, قافلہ چلنے کے لیے تیار, مولا عباس نے شان و زمین میں رکھ کے کہا تھا شہزادی, حکم دیا تھا مولا حسین عباس جی آقا اپنا شان و زمین پہ دیکھو. مولا حکم کس لیے؟ میری شہزادی زینب تمہارے سانوں پہ قدم رکھ کر ارے مہدی میں سوار ہوگی. عزادارو جملہ سنو گے, اللہ آپ نے اس کلیے کو قبول کرے. مولا عباس نے طرف کے کہا تھا آقا یہ حکم سجاد کو دیجئے. بی بی زینب کا قدم کہاں, غازی کا زانو کہاں. عزادارو آج وہ وقت ہے, آج بی بی جا رہی اپنے بھائی کا چہرم بنانے.
اس مجلس حسین میں جو شرکت کر رہے ہیں میرے اللہ ان سب کو اس شرکت کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرما بلند آواز سے آمین کہو میرے اللہ اس مجلس میں آنے والوں کی جائز تمناؤں کو قبول فرما میرے اللہ تجھے اسی زینب کی مظلومی کا واسطہ جو اس مجلس حسین میں آئے ہوئے میرے اللہ ان سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ تجھے جناب رباب کی اجڑی ہوئی دودھ کا واسطہ اس مجلس میں جو بھی بے اولاد ہیں ان سب کو علمدار عطا فرما میرے اللہ تجھے اسی ذکر حسین کا واسطہ پورے عالم میں عزاداروں کی عزادار امام حسین کی حفاظت فرما میرے اللہ اسی ذکر کا واسطہ اس مجلس کا اہتمام کرنے جس نے جو بھی خدمت انجام دی ہے میرے معبود ذکر حسین کا صدقہ ان سب کو اس خدمت کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرما یا اللہ یہ مولا حسین کے شیعہ سنی عزادار زیادہ سے زیادہ مولا حسین کے نام پہ لٹا سکے ان سب کو میری دولت عطا فرما میرے اللہ تجھے اسی ذکر حسین کا واسطہ ان تمام عزاداروں کے روزگار میں خیر و برکت عطا فرما میرے اللہ کے واسطہ محمد و آل محمد کا جو بھی جہاں بھی مولا حسین کا چاہنے والا بیمار حال ہے میرے اللہ خصوصاً سمیر بھائی کے لیے دعاؤں کے لیے کہا ہے میرے اللہ جو بھی مولا حسین کا چاہنے والا جہاں بھی بیمار حال ہے میرے اللہ یہ بیمار کربلا کا واسطہ سب کو مکمل شفا عطا فرما میرے اللہ جو بہنیں جو بیٹیاں رشتوں سے بیٹھی ہوئی ہیں میرے اللہ تجھے مولا علی کی اسیر بیٹیوں کا واسطہ ان سب کے نیک رشتے عطا فرما میرے اللہ تجھے واسطہ ذکر حسین کا ہم تمام عزاداروں کو تمام مقداروں کو صراط المستقیم پہ چلنے کی صراط المستقیم پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما میرے اللہ کے واسطہ محمد و آل محمد کا ایک اور مومنہ ایک اور جناب سید کنیز بیمار ہے میرے اللہ بیمار کربلا کے صدقے ہونے کی مکمل شفا عطا فرما یا اللہ کے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم تمام عزاداروں کو امام زمانہ کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ذکر حسین کا صدقہ مجھے علم کی دولت سے مالا مال عطا فرما یا اللہ ہماری ہزاروں دعاؤں کی ایک دعا ہے ہمارے امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو لشکر میں شمار فرما میرے اللہ کے واسطہ محمد و آل محمد کا جو بھی میرے اللہ بیماری میں شفا یابی کے لیے میرے اللہ دعا و طلبگار ہے میرے اللہ وہ سب کے جو بھی جہاں بھی بیمار ہیں غریب رشتہ دار ان سب کو بیمار کربلا کی صدقے میں شفا عطا فرما یا اللہ ہماری ہزاروں دعاؤں کی دعا ہے ہمارے امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو کی لشکر میں شمار حسین